سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ یہ جان لیتے ہیں کہ صحبت سے کیا مراد ہے. یعنی آپ جس کمپنی میں رہتے ہیں، ظاہر ہے جس طرح سے ہم نے کہا کہ جن لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیجئے ہمارے ناظرین کو کہ اس سے مراد کیا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی ملتی ہے، ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحبت یا کمپنی جس کو ہم کہتے ہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ انسان کے آس پاس یا اس کے اطراف کا ماحول، یعنی جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، یا زندگی بھر میں، یا یوں کہیے کہ 24 گھنٹوں میں جتنا وقت کسی کے ساتھ وہ گزار رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ اس کی صحبت ہے. اور ہم پہلے بھی اس چیز کے اوپر اکثر بات کرتے ہیں کہ انسان کو بنانے والا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ایک مکمل جامع انسان بنایا اور فرمایا کہ میں نے فطرتاً اس کو معصوم پیدا کیا. تو جب وہ فطرت پر معصوم پیدا ہوا، پھر اس کے بعد اس کی جو تخلیق ہے، جو اس کا کردار ہے، اس کی جو شخصیت ہے، وہ دو چیزوں سے بن رہی ہے عام طور پہ. ایک جو وہ جینیٹیکلی اپنے والدین سے حاصل کر لیتا ہے غیر اختیاری طور پر، جس میں وہ چاہے نہ چاہے اس کے اندر کچھ خوبیاں یا خامیاں آ سکتی ہیں. اور ایک اس کا اطراف کا ماحول، جس کو ہم کہتے ہیں نرچر. تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، جسے دیکھے گا، چاہے وہ گھر کا ماحول ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، عزیز اقارب ہوں، دوست احباب ہوں، وہ سب اس کی شخصیت کی تعمیر کر رہے ہیں. تو دراصل یہ اس کی کمپنی ہے یا اس کی صحبت ہے. اور اب بات رہی دین اسلام کے حوالے سے، تو چونکہ انسان کی شخصیت کی تکمیل میں اس کے آس پاس کا ماحول اور افراد کا ایک بہت اہم رول ہے، تو یہی چیز مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں بڑی واضح طور پر اس چیز کی ہمیں تاکید فرما دی، احکامات عطا کر دیے کہ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو. اور آپ نے اکثر یہ دعا سنی ہوگی جو انبیاء علیہم السلام بھی فرمایا کرتے تھے کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ یا رب ہمیں نیک افراد کے ساتھ وفات آئے. تو نیک افراد کے ساتھ وفات آنے کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس کے ساتھ زیادہ نشست و برخاست رکھتا ہے، اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، اسی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوگا. تو اسی لیے ایون انبیاء علیہم السلام جو کہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ کامل معصوم نیک افراد ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نیک افراد کی معیت یا نیک افراد کا ساتھ عطا. اور اس کے سلسلے میں ناظرین کے سامنے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے یہی وہ دعا ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، تو کون سا سیدھا راستہ ہے؟ ہمیں رول ماڈل چاہیے، ہمیں ایگزامپلز چاہیے، ہمیں ماحول چاہیے، انوائرمنٹ چاہیے. وہ راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے ساتھی یا اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کس سے اپنا دین لے رہا ہے. بڑی پیاری بات ہے، اقبال نے جو مثال دی ہے کہ زاغ جو ہے، یعنی جو جنگلی کوا ہے، اگر شاہین کے بچے کو اس کے ساتھ رکھ دیا جائے تو وہ شاہین کے بچے کی زندگی کو بھی برباد کر دے گا. یعنی باز کے ساتھ اڑتے ہیں، شاہین شاہینوں کے ساتھ اڑتے ہیں، کوے کووں کے ساتھ رہتے ہیں، شیر شیروں کے ساتھ رہتے ہیں، اور گیدڑ گیدڑوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو انسان جس صحبت میں، جس کمپنی میں رہے گا، یقینی طور پر اس کا مزاج، اس کی شخصیت، اس کا کردار اور پھر اس کی آخرت اسی کے حساب سے ہی ہوگی. سبحان اللہ، بڑی اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے.